سب پر فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ جو چیز خاص طور پر بولنی ہے وہ یہ ہے، ان حالات سے آج جو گھبرائے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عیش پرست ہیں۔ میں کسی کو خاص ٹارگٹ کر کے نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہت سارے وہ لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں لیکن وہ آگے آنا نہیں چاہتے۔ دین اسلام پر حملے ہوں، حضور پاک کی عزت پر حملہ ہو، کسی کو بولنا نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے دیکھو اس مولانا کو کس طرح کی ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی کر دیا جائے۔ جو کمفرٹ زون میں بیٹھنے کے عادی ہو گئے وہ اپنا ایریا چھوڑ کر ہٹنا نہیں چاہتے۔ اگر میں کچھ کہوں گا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے تو میرا عیش خطرے میں آ جائے گا۔ اکثر کی یہی سوچ ہے، میرا تو اپنا دھندا ہے، میرا بزنس ہے، میرے بیوی بچے ہیں، ہو سکتا ہے مولانا کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ کو اندازہ نہیں ہمارے دل میں ہمارے بچوں کی کتنی محبت ہے۔ میرے بھی چھوٹے سے بچے ہیں، جب وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آ کر آنسو بہاتے تھے تو دل پر چھریاں چلتی تھی۔ وہ بچے جو ہمیشہ ہمارے سینے پر سوتے رہے، آج میں ان کو چھو بھی نہیں سکتا۔ جب وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دور سے رو کر کے چلے جاتے 15 منٹ، تو کیا ہمارے دل میں بچوں کی محبت نہیں؟ کیا ہمارے گھر بار نہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری ماں نہیں؟ کتنے تو دن ایسے ہوئے کہ میری ماں کو دورے پڑتے رہے یاد کے لیے، تو کیا وہ ہمارے اوپر کیفیت نہیں آتی کہ ہم خامخواہ یہ مصیبت کیوں مول لیے؟ میری بیٹی تو جھگڑا کرتی اس بات کو کہ کیوں آپ اکیلے ہو، بہت سارے لوگ ہیں سب کا خیال کرتے ہوئے، لیکن میرے عزیزو یہ ان کی اپنی محبت ہے۔ سارا ایک پریوار اور اس سے زیادہ میرے شاگردوں کی ایک دنیا ہے۔ کتنے ایسے ہیں، میں جانتا ہوں کہ 8 مہینے تک نرم غذا نہیں کھائی میرے ان بچوں نے۔ میں جانتا ہوں ان کا صرف یہ خیال تھا کہ اندر پتہ نہیں جیل میں آپ کیا کھا رہے ہوں گے، ہم یہاں نرم غذا نہیں کھائیں گے، گوشت مچھلی نہیں کھائی، حالانکہ یہ کوئی چیز تمہارے اوپر واجب نہیں تھی۔ یہ حالات میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے عزیز، کسی کے وہم و گمان میں اگر یہ ہے تو نکال دے کہ میرے آس پاس کچھ نہیں ہے، میں کسی کو چاہتا نہیں، یا میرے ساتھ محبتیں نہیں ہیں۔ کثرت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں میرے پاس، میرے ان بھائیوں کی اور میرے بہنوں کی، میرے گھر والوں کی محبت تو ایسی ہے کہ ان کے گھروں کے بچوں کے معاملات بھی بغیر مجھ سے پوچھے نہیں ہوتے۔ اگر 8 مہینے اندر رہا تو کسی کا رشتہ نہیں تو بات چیت بھی نہیں ہے، رشتہ نہیں ہوگا جب تک یہ نہ آئے، سارے کام ڈیپینڈ رہتے تھے۔ مجھے بھی ان تمام چیزوں کا احساس ہے، لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی عزت اپنی طرف۔ میرے عزیزوں، ہر ایک کے آنسوں کے قطرے میں نے دیکھے، بھائیوں کے، بہنوں کے، میرے پاس ملنے کے لیے میرے جو شاگرد آتے ان کے، یہ اکثر جب جیل کی دیوار پر آ کر کھڑے ہوتے، ان کی آنکھیں لال، یہ آنسو بہاتے 15 منٹ ملاقات کر کے چلے جاتے۔ آپ کو کیا اندازہ ہے اندر کے حالات ایک دن 1 سال کے برابر لگنے لگتا ہے، گھٹتے رہتے، لیکن ایک بات کا احساس بار بار ہوتا کہ یہ ساری محبتیں ایک طرف ہے، لیکن ہم جس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ ایمان اسی کا نام ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے مال دولت، اپنے ماں باپ، سب سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہ کرے۔ دعا یہی کرتے رہو جب حضور پاک کا معاملہ آئے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اندر ہی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک قلعے پر اچانک حملہ آور ہوئے تھے. وہ قلعے میں موجود جو دشمنان اسلام تھے ان کی پارٹی چل رہی تھی. بڑے بڑے قالین صوفے بچھے ہوئے, تشتوں میں قیمتی کھانے رکھے ہوئے تھے. خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکر ہے یہ تو وہ غریب صحابہ تھے جو پیون لگے کپڑے پہنتے, ایک کھجور پر پورا دن گزارتے. جب یہ اس قلعے پر حملہ آور ہوئے تو دشمنان اسلام جو تھے وہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہ جٹا سکے, بھاگ گئے. سارا مال سب چھوڑ کر بھاگ گئے, بغیر کسی جنگ کے, بغیر کسی قتل قتال کے پورا قلعہ فتح کیا خالد بن ولید نے. اب سنو, جو صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے, کیونکہ یہ عرب کے لوگ ایسے مہنگے قالین نہیں دیکھے تھے, ایسے مہنگے صوفے, اتنی قیمتی غذائیں انہوں نے دیکھی نہیں تھی. سب جمع کرنے لگے, سب جمع کرنے لگے. خالد بن ولید نے کہا خبردار ہاتھ مت لگانا, سب ہٹ جاؤ. سب ہٹ گئے. چند صحابہ کو بلایا, یہ سب جمع کرو, اس کو آگ لگا دو. پورا مال غنیمت جو تھا آگ لگا دیا. تو جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے کیا یہ اچھا ہوتا, یہ سب میں آپ تقسیم کر دیتے, یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں, عرب میں ہم لے جاتے تو یہ بہت مہنگی چیزیں ہیں. خالد بن ولید نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا اگر تم کو بھی ان تمام چیزوں کی عادت لگ جائے تو تم بھی ویسے ہی بھاگو گے جیسے یہ بھاگے. یہ آج جو ہمارا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ لا سکے اور بھاگ گئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیش پرست ہے. عیاشی ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے وہ کھڑے نہ ہو سکے, اور جب یہ عیاشی آئے گی تم کھڑے نہیں ہو سکو گے, کھڑے نہیں ہو سکو گے. آج میں یہی بات دہرانا چاہتا ہوں, جو بہت بڑے چہرے لے کر بیٹھے ہوئے ہوں, وہ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے بھی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. میں چند لوگوں کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں, اکثر کا حال یہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اس دائرے سے نکلیں گے تو ہمارا عیش خطرے میں آ جائے گا, گھر بار خطرے میں آ جائے گا. یہ دنیا کی محبت انسان کو بزدل بناتی ہے, بزدل بناتی ہے. اس لیے میرے عزیزو, آپ جب کبھی یہ بات آئے, ایک طرف میرا پورا خاندان, ایک طرف میرے عیش کی زندگی, اور ایک طرف رسول پاک کی عزت کا معاملہ, تو آپ مجھے بتاؤ آپ کس بات کا فیصلہ لیں گے؟ اسی بات کا فیصلہ لینا ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی خاطر. تمہیں اس بات کا فیصلہ لینا ہوگا. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آپ, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا